جو ہمارے شرع کے دلائل ہیں نا وہ تین ہیں۔ ان تینوں سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو پھر چوتھے درجے پہ قیاس ہے، وہ مجتہد کر سکتا ہے، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ دلائل شرع کے جو ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں مل جائے تو پھر دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا تو پھر شریعت کی دوسری دلیل ہے میرے آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تسی زندہ تے ہاو کہ میں قبرستان چ آ گئی۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ صحابہ کا اکٹھ، وہ بھی دلیل ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن میں مل جائے پھر نہ میرے نبی کے فرمان کی ضرورت باقی رہی نہ صحابہ کے اجماع کی ضرورت باقی رہی۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا تو پھر دوسرا نمبر ہے میرے آقا کا فرمان، اور اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہیں ملتا تو پھر تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع، وہ بھی حجت ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر قرآن کی ایک آیت نہیں 100 آیتیں دلیل ہیں۔ کتنی؟ 100 آیتیں، وہ دلیل ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر۔ تو جو چیز قرآن میں مل گئی، قرآن نے اس کو واضح کر دیا، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن لطف یہ ہے کہ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدیہی اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس پر میرے آقا کے تقریباً 200 فرمان گواہ ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولے، مانی پتہ لگے تو زندے ہو۔ کتنی؟ 200 حدیثیں۔ تو حدیث میں بھی مل گیا، اب تیسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو تیسری دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر۔ تینوں دلیلیں شرع کی وہ میرے آقا کی ختم نبوت پہ گواہ ہیں۔ بس میں ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے پلے کوئی بات پڑ جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں بڑی واضح آیت ہے، اس آیت کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ میں شروع کروں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ پڑھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین. کتنی واضح آیت ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. آپ کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچا. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. قاضی کے بیٹے کو لوگ قاضی کہہ دیتے ہیں، قاری کے بیٹے کو لوگ قاری کہہ دیتے ہیں. اللہ نے میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہونے دیا کہ کوئی انہیں بھی نبی کہہ دے، اس لیے کہ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا تھا؟ بند ہو گیا. سارے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، کوئی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کی خاتم ہے، سارے نبیوں کے خاتم. یہ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، اسے آپ آیت ختم نبوت کہتے ہیں. اسی پر میں آقا کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں، بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں تاکہ دوسری دلیل ساتھ آ جائے. قرآن کے بعد میرے نبی کا فرمان. پہلا درجہ جو ہے دلیل کا وہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن. دوسرا درجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان. میرے آقا نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک مکان کی طرح ہے. جو ایک آدمی نے مکان بنایا ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑا حسین مکان ہے. لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آئے. دیکھتے دیکھتے لوگوں نے کہا یہ آخری اینٹ کی کسر رہ گئی ہے، اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو مکان مکمل ہو جاتا، یہ ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں کا کیا ہوں؟ خاتم. یہ میرے نبی کا ایک فرمان میں نے پیش کر دیا، ایک آیت میں نے پیش کی اور ایک فرمان میں نے پیش کیا. اسی پر میں اپنے آقا کا دوسرا فرمان پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. ثلاثین کذابون دجالون، 30 بڑے بڑے کذاب، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبوت ملی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں. پھر میرے آقا نے خاتم النبیین کا معنی کیا. مرزے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ خاتم النبیین کا معنی اپنے مطلب کے مطابق کرے یا میں اس کا معنی کروں اپنے مطلب کے مطابق. نہیں، حق اسے پہنچتا ہے جس پر قرآن اترا ہے. میرے آقا پہ قرآن اترا ہے، انہیں حق پہنچتا ہے. میرے آقا نے کیا کہا؟ انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں. لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا کیا معنی کیا میرے نبی نے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی. میں ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میری اس دلیل کو آپ نے غور سے سنو. اگر کسی مرزائی سے آپ کی بحث ہو جائے، کسی مرزائی سے بحث ہو جائے، آپ نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کر.
خدا کی قسم وہ آپ کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. بڑی آسان سی دلیل ہے. اگر کبھی آپ کی گفتگو ہو جاتی ہے، سفر میں گفتگو ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی مرزائی مل جاتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگتا ہے، آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں، دلیل بھی وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہے، کوئی مشکل آیت نہیں. پہلا پارہ ہے، سورت بقرہ ہے، سورت بقرہ کا پہلا رکوع. متقی لوگوں کی اللہ نے صفتیں گنی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقی کون ہے؟ یہ مومن ہے. ان کی صفتیں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی سے بن دیکھے مانتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے مقام محمود کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لی. ہم نے تو اپنے آقا کو نہیں دیکھا، مان لی. مان لی. یہ ہے بن دیکھے ماننا. پہلی سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی روزی میں سے خرچ کرتے. شاباش، سر ہلاؤ کوئی تھوڑا جی. ہاں جی انشاءاللہ. میں نے تو مانا صحیح نہیں کیا، تب میں آپ سے پوچھ رہا تھا. اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی میں نے نہیں، رب نے ضرب لگائی. مما رزقناہم ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. اپنی شاپنی کوئی نہیں، وہ ہماری ہے، ہم نے دی ہے. ورنہ جھگیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو کوٹھیوں میں رہتا ہے. اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اور تیری کھڑکیوں اور دروازوں پر ریشمی غلاف لٹکے ہوئے ہیں. اس کی ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ہے. ایک ٹیبلٹ لینے کی اس کے پاس رقم نہیں، تو اعلی سے اعلی ہسپتالوں میں پہنچ جاتا ہے. تیری اللہ نال رشتہ داری ہے، تین دتا ستے انہوں نے نہیں دتا. رشتہ داری ہے رب کی تجھ سے. اس لیے اللہ کہتے ہیں شکر کر کہ میں نے تجھے دیا ہے. ضرب لگائی، تیری نہیں. مما رزقناہم، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو، ہم نے دیا. ان کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3. اب آئی وہ بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی اور مومن لوگ وہ ہیں اس وحی کو مانتے ہیں جو وحی آپ پر اتاری گئی. وما انزل من قبلک، اور وہ اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو وحی آپ سے، زور سے بولو، زور سے بولو، پہلے آپ پر اترنے والی وحی، قرآن جتنی وحی ہے اسے مانتے ہیں. آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی اتری اسے بھی مانتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کا وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. استدلال میرا یہ ہے، اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. اس کے بعد اللہ نے کسی وحی کا ذکر نہیں کیا.
उसके बाद जिक्र किया तो क़यामत का किया। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, अल्लाह बताना चाहते हैं कि मेरे नबी के बाद है तो क़यामत है, फिर किसी नबी ने नहीं आना, वरना आयत यूं होती वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका एक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वमा युन्ज़लु मिन बादिक, उस वही को भी मानते हैं जो आपके बाद उतारी जाएगी। पहले उतरने वाली वही का जिक्र किया और आपके बाद उतरने वाली वही का जिक्र नहीं किया। उसके बाद किसका जिक्र किया? क़यामत का। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखिरत पे वो क्या रखते हैं? यकीन रखते हैं। अब मैं इसके साथ एक और हदीस पढ़ देता हूं। मैंने 2 आयतें पढ़ दी हैं, 2 हदीसें पहले पढ़ी हैं, ये तीसरी हदीस पढ़ रहे हैं, इसके साथ मिला देता हूं। मेरे आका ने फरमाया आना वस्सात कहातैन, मैं और क़यामत इस तरह हैं जिस तरह ये 2 उंगलियां मिली हुई, ये 2 उंगलियां मिली हुई। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया, भाई ए दुनिया दी जिंदगी गुजर गई और इतनी अग्गू रह गई। एक माना उलमा ने ये, दूसरा माना उलमा ने जो सही माना है वो ये किया, मैं और क़यामत इस तरह हैं, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान किसी और नबी ने नहीं आना। इसी को कुरान ने जिक्र की, वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उसके बाद क्या कहा? वबिल आखिरत हुम यूक़िनून। एक बात अगर मैं कहूं, पहले क्या कहा? अल्लज़ीना युमिनून, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, ईमान रखते हैं बिल गैब, ईमान रखते हैं जो वही आपकी तरफ उतारी गई। और जब क़यामत की बात आई ना, वहां ये नहीं कहा वो क़यामत पर ईमान रखते हैं ना, वहां अल्लाह ने लहजा बदल दिया, वहां फरमाया आखिरत पर वो क्या रखते हैं जी, ईमान नहीं यकीन। हमारा ईमान है, हमारा क़यामत पे ईमान है, और रब क्या चाहता है? यकीन। यकीन होना तो बंदा कम न तोले, क़यामत की पेशी का यकीन होना तो बंदा दूसरों की जायदाद पे कब्जा न करे, किसी के प्लाट मकान दुकान उस पर अपने कब्जे न जमाए। क़यामत का यकीन होना तो बंदा यतीमों का माल न खाए। क़यामत का यकीन होना तो बंदा जिनाकारी में मुब्तला न हो। क़यामत का यकीन होना तो बंदा सूदखोरी में मुब्तला न हो। क़यामत का यकीन होना तो बंदा शराब नोशी में मुब्तला न हो। हमारा क़यामत पर ईमान है कि क़यामत आनी है, यकीन कोई नहीं कि मैंने एक एक हरकत का रब के सामने जवाब, अल्लाह ने मुझसे पूछना है और मैंने जवाब देना है। तो मैंने कितनी आयतें पढ़ी? 2। हदीसें मैंने कितनी पढ़ी? 3। इसके बाद इजमा की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मजे की बात यह है कि सहाबा का इजमा हुआ मेरे आका की खत्मे नबूवत पर। किस बात पे इजमा हुआ? कि मेरे आका के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, इस बात। और दूसरा इस बात पे कि जो मेरे आका के बाद नबूवत का दावा करे वो काफिर है। और तीसरा इस बात पे कि जो इस काफिर को नबी माने वो भी क्या है? इस पर सहाबा का क्या हुआ? इजमा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तालीम याफ्ता लोगों में बैठा, बोलिए मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया, उसने मेरे आका की नबूवत का इनकार किया था? बिल्कुल नहीं। उसने खत लिखा था मेरे आका को कि आप ज्यादती कर रहे हैं, आप कहते हैं सारी धरती का मैं नबी हूं। नहीं,
ادھی زمین دا میں نبی ہاں تے ادھی زمین دے تساں نبی. اس نے خط لکھا, آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ. میرے نبی کی نبوت کا منکر نہیں تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. میرے آقا کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی جو مجلس شورا تھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا, اس نال مناظرہ کریے, اس نو چیلنج کریے بھئی آ ساڈے نال مناظرہ کر, تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, ہم دلائل دیں کہ نبوت کا سلسلہ میرے آقا پر ختم ہو گیا ہے. ٹیبل ٹاک کریں, ٹیبل ٹاک کریں, مناظرہ کریں, مباہلہ کریں. مباہلہ جانتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے مخالف کو چیلنج کرنا. نکلو میدان میں, تم بھی اپنے بال بچے لے کے آؤ, ہم بھی اپنے بال بچے کے لے کے آتے ہیں, کھلے میدان میں بد دعا کرتے ہیں, اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے. صحابہ نے یہ چیلنج کیا, مسلمہ کو کہا بھائی میدان میں, وہاں دونوں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. نہیں, نہ مناظرہ, نہ بحث و تمیز, نہ گفتگو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی. صحابہ نے کیا اٹھا لی؟ تلوار اٹھا, پیش قدمی کی, جنگ ہوئی. 1200 صحابہ شہید. سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ تمہیں اس کے احساس نہیں ہوگا, میں ایک اور بات کروں گا پھر احساس ہوگا. میرے آقا نے 10 سال مدینے میں جنگیں لڑی تھی کفار سے, 350 صحابہ شہید ہوئے ساری جنگوں میں. کتنے ہیں؟ اور اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ آقا کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو اسے نبی مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.